کلپ نمبر 536۔ اس کلپ میں انشاءاللہ آپ قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 74 سے لے کر 76 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط۔ ترجمہ، پھر جب ابراہیم سے خوف زائل ہو گیا اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ فلما ذهب عن إبراهيم الروع، پھر جب ابراہیم سے خوف زائل ہو گیا، فرشتوں کے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جو خوف پیدا ہوا تھا، وہ جب بیٹے کی خوشخبری ملنے کی وجہ سے دور ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کلام اور سوال کرنے لگے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یجادلنا فی قوم لوط کا معنی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے بھیجے ہوئے فرشتوں سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جھگڑنا یعنی کلام اور سوال یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے فرشتوں سے فرمایا، قوم لوط کی بستیوں میں اگر 50 ایماندار ہوں تو بھی انہیں ہلاک کرو گے؟ فرشتوں نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا اگر 40 ہوں؟ انہوں نے کہا جب بھی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر 30 ہوں؟ انہوں نے کہا جب بھی نہیں۔ آپ علیہ السلام اس طرح فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک مرد مسلمان موجود ہو تب بھی ہلاک کر دو گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں حضرت لوط علیہ السلام ہیں۔ اس پر فرشتوں نے کہا ہمیں معلوم ہے جو وہاں ہیں، ہم حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچائیں گے سوائے ان کی بیوی کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ آپ عذاب میں تاخیر چاہتے تھے تاکہ اس بستی والوں کو کفر اور گناہوں سے باز آنے کے لیے ایک فرصت اور مل جائے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ ترجمہ، بے شک ابراہیم بڑے تحمل والا، بہت آہیں بھرنے والا، رجوع کرنے والا ہے۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت مدح و تعریف کی گئی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ رنج ہوا اور آپ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفت میں ارشاد فرمایا کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام حلیم یعنی بڑے تحمل والے، اور اواہ یعنی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے اور اس کے سامنے بہت آہوزاری کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت میں منیب اس لیے فرمایا کہ جو شخص دوسروں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بنا پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا اور اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اپنے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے کس قدر ڈرنے والا اور اس کی طرف رجوع کرنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری صفات ہیں۔ یا ابراہیم اعرض عن هذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ ترجمہ، ہم نے فرمایا اے ابراہیم اس بات سے کنارہ کشی کر لیجئے، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا ہے اور بے شک ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو پھیرا نہ جائے گا۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں سے سلام اور کلام کا سلسلہ دراز ہوا تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی اے ابراہیم اب اس بحث کو ختم کر دیں، کیونکہ آپ کے رب عز و جل کی طرف سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے، لہٰذا اس عذاب کے ٹلنے کی اب کوئی صورت نہیں۔ تقدیر مبرم سے متعلق 2 مسائل۔ اس آیت سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، تقدیر مبرم کسی صورت میں نہیں ٹل سکتی۔ نمبر 2، انبیاء کرام علیہ السلام کی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں وہ عزت ہے کہ رب عز و جل ان کو تقدیر مبرم کے خلاف دعا کرنے سے روک دیتا ہے تاکہ ان کی زبان خالی نہ جائے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مبرم حقیقی کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی شے پر معلق نہیں۔ نمبر 2، معلق محض کہ فرشتوں کے صحیفوں میں کسی چیز پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہے۔ نمبر 3، معلق شبیہ بمبرم
کہ فرشتوں کے صحیفوں میں اس کا معلق ہونا مذکور نہیں اور اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی چیز پر معلق ہے۔ ان کا حکم یہ ہے کہ وہ تقدیر جو مبرم حقیقی ہے اس کی تبدیلی ناممکن ہے۔ اگر اتفاقی طور پر اکابر محبوبان خدا اس کے بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے، اور وہ تقدیر جس کا معلق ہونا ظاہر ہے اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے، اور یہ ان کی دعا سے اور ان کی ہمت سے ٹل جاتی ہے۔ اور وہ تقدیر جو متوسط حالت میں ہے، جسے فرشتوں کے صحیفوں کے اعتبار سے مبرم بھی کہہ سکتے ہیں، اس تک خواص اکابر کی رسائی ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔